رمضان کے مہینے میں ایک حدیث سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر علماء رمضان کے مہینے میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ممبر پر چڑھنے لگے اور پہلی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو نبی نے کہا آمین، دوسری ممبر کی دوسری پایتری پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری پایتری پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ نیا اسٹائل، نیا انداز آج ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سیڑھیاں ممبر کی چڑھتے جا رہے تھے اور آمین آمین کہتے جا رہے تھے۔ حضور نیا انداز دیکھا ہے، نیا اسٹائل دیکھا ہے۔ جی ہاں، تو حضور نے کہا کہ اس وقت جبرائیل آئے تھے۔ جبرائیل آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار، سارے نبیوں کے پاس اللہ کی آیتیں، اللہ کا احکام، اللہ کا سندیش، اللہ کا پیغام کتاب کی شکل میں، آیت کی شکل میں لانے کی ذمہ داری کس کی؟ جبرائیل کی۔ جی ہاں، فرشتوں کے سردار۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے 3 لوگوں کو بددعا دی۔ جبرائیل نے 3 لوگوں کو بددعا دی اور جبرائیل کی بددعا پر میں نے آمین کہا۔ اب میرے بھائیو، اللہ والے کہتے ہیں کہ اب سن لو، جس کو جبرائیل نے بددعا دیا، فرشتوں کے سردار نے بددعا دیا اور نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام نے اس بددعا پر آمین کہا کہ اے اللہ ان کی بددعا کو قبول فرما لے، تو اللہ والے اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جس کو جبرائیل کی بددعا ہو، جی ہاں، اور نبی کی اس پر آمین ہے۔ اب جبرائیل کی بددعا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا دیکھو بد نصیب کون ہے، اس پوری حدیث کو سننا اور اپنے آپ کو کھنگال لینا کہ کیا اپن اس میں ہے تو نہیں، اور اگر یہ گناہ ہم میں ہے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات، جبرائیل نے کیا بددعا دی؟ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ جبرائیل بددعا دے رہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون سا شخص؟ پہلی بات جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی مغفرت نہ کروائے۔ جبرائیل کہہ رہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اب جبرائیل کی بددعا اور نبی کہہ رہے آمین، اے اللہ جبرائیل کی بددعا کو قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں بیانوں میں کہ میرے بھائیو، جبرائیل کی بددعا اور نبی کی آمین، کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا بدنصیب تو وہ ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی 1.5 مہینہ ہوا رمضان جانے کے لیے، اور اگر ہم نے رمضان میں اتنا نہیں رویا، اللہ کو اتنا نہیں منایا، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہیں مانگی، تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اب تو کورونا ایسا آیا کہ کس کا کچھ ہی نہیں بھروسہ بچ رہا، کون کب چلا جائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو بدنصیب وہ جس کو رمضان ملے پھر بھی مغفرت نہ کروائے۔ اور میں تھوڑا سا اب اسپیڈ بولوں گا کیونکہ بہت ساری باتیں مجھے آج بولنی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں سامنے۔ تو یہ پہلا بدنصیب وہ جو رمضان ملے اور رمضان میں، کیونکہ میں نے کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو بھی شراب پیتے دیکھا گیا ہے۔ بتاؤ میرے بھائی، اگر خدا اس کو منتری بنا دے، خدا اس کو خاصدار بنا دے، خدا اس کو آمدار بنا دے، خدا اس کو پی ایم بنا دے، خدا اس کو سی ایم بنا دے، اور رمضان میں اگر وہ کتنا بھی بڑا ہو، دنیا کا آمدار خاصدار کچھ بھی ہو، اور رمضان میں اتنا دنیا کی دولت اس کو مل گئی، لیکن اگر رمضان میں بھی وہ شراب پی رہا ہو اور رمضان میں بھی اس کو اللہ سے معافی مانگنے کا موقع اللہ نہ دے، تو بتاؤ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز، اور دوسرا بدنصیب کون؟ کہ جبرائیل نے بددعا دی، جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کا نام آئے، محمد کا نام آئے، اور وہ محمد پر درود نہ بھیجے۔ قربان جاؤ میرے ماں باپ، ہمارے ماں باپ قربان آپ پر یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ کا نام آنے پر ہم درود بھی نہ پڑھیں، چھوٹا سا زبان اتنی بھی نہ ہلا دے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، تو یقین مانو ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ میرے آقا کے، ہمارے نبی کے اتنے احسانات ہم پر ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہم اپنے بدن کی پوری چمڑی اتار کر اگر آقا کے لیے جوتیاں بنا کر پیش کر دے تو بھی ہم اپنے آقا کے احسانات چکا نہیں سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ بھی بڑا بدنصیب ہے۔
بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے اور اللہ اس کو توفیق بھی نہ دے. آئیے تھوڑا اور آگے جلدی جلدی بڑھتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہر شخص سوچیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خاص طور سے وہ سوچیں کہ دیکھیے بد دعا دے رہے جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بد دعا دے رہے جبرائیل کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا لے. جی ہاں, ہلاک ہو جائے. جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں, نبی آمین کہہ رہے ہیں. اب اگر کسی کو ماں باپ ملے وہ بڑا خوش نصیب, اور ماں باپ ملنے کے باوجود, کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا کہ اس کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, نبی نے کہہ دیا رضا الرب فی رضا الوالدین, نبی نے کہہ دیا کہ تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی, تیرے ماں باپ ناراض تو رب ناراض. جی ہاں, اب بدنصیب وہ ہے کہ جس کو ماں باپ ملے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ کبھی کبھی ماں آتی ہے, کبھی کبھی کسی کا باپ آتا ہے, اور کبھی کبھی دونوں بوڑھے آتے ہیں اور اپنے اولاد کے تعلق سے روتے ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے, اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں. یہاں جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں, نبی آمین کہہ رہے ہیں, اور دنیا میں ماں باپ بھی بد دعا دیتے ہیں. تو کتنا بڑا بدنصیب انسان وہ ہوگا کہ جس کو ماں باپ مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے. خیر آئیے فٹافٹ اور آگے آپ کو بتا دوں. علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے, اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے. سمجھ لو علم کا یہ راستہ بہت بلند ہے, سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند